حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے. 62 سال عمر ہے, خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں, تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ. آپ کی اہلیہ نے, زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا, فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, درد تو نہیں, صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ, سچے رسول کے سچے صحابہ, حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا, کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے, کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے, آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی, میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتا. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے. اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف, اس کو دنیا جانتی بھی ہے, مانتی بھی ہے. اور حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کو آج بھی جو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیتا ہے اللہ اسے منزل نصیب فرما دیتا ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے مساوات, برابری. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سارے برابر ہیں, اور آپ فرماتے تھے یہ میرا پیغام نہیں, یہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک ہی صف میں, کسی اجمی کو عربی پر, گولے کو کالے پر, کسی شخص کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے, کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں. اور اسلام اس کا عملی ثبوت دیتا ہے. عملی, جب نماز کے لیے صف بنتی ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ پیچھے ہٹ, میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے. سب ایک طرح, ایک سمت میں. زکوٰۃ سب پر ایک طرح فرض ہے. حج کرنے کے لیے جائے تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس بڑے بھی پیسے ہیں نا تو تو نے لباس لینا سفید رنگ کا ہی ہے, ایک رنگ. اور مزے کی بات دیکھو, سر سے سارے ننگے, لباس سب کا ایک طرح کا. اللہ نے فرمایا جب میری بارگاہ میں آؤ تو لفظ بھی ایک ہی ادا کرنا, لبیک اللہم لبیک. یہ جملے تمہاری زبان پہ ہونے چاہیے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. حضرت عمر فاروق نے اس کا عملی آج بھی تماشا ہے. کوئی کہتا ہے میں بڑا ہوں, کوئی کہتا ہے نہیں میں تجھ سے بھی بڑا ہوں, بڑائی لے ڈوبی ہے. حضرت عمر فاروق نے عدل, مساوات, اس کو رواج دیا. اور عدل کے تقاضے کہاں سے شروع کیے؟ اپنی ذات سے. حضرت فاروق اعظم نے, میں ان کی سیرت بیان کر چکا, پچھلے سال میں نے سیرت بیان کی تھی. آج صرف حضرت فاروق اعظم کا عدل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل کہاں سے شروع کیا؟ اپنی ذات سے. آج تو ہمارے صدور اور وزراء اعظم کو استثناء حاصل ہوتے ہیں نا, استثناء. میں بری ہوں, باقی سارے کٹہرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنی ذات سے.
اپنی ذات سے. پہلا خطبہ جناب فاروق اعظم نے پڑھا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں جلالی اسے کہتے ہیں جس سے لوگ ڈرے. نہ حضرت عمر نے بتلایا کہ جلال ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جلال ہوتا ہے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے، جلال ہوتا ہے حدود اللہ کے قیام کے لیے، جلال ہے برائی مٹانے کے لیے اور اچھائی پھیلانے کے لیے. یہ جلال کوئی نہیں. حضرت عمر کا جو جلال تھا وہ دنیا جانتی تھی، صحابہ جانتے تھے کہ اس جلال کا معنی صرف یہ ہے کہ وہ حدود اللہ کا قیام کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے کے لیے. باقی وہ بڑے نرم تھے اور ایسے بادشاہ تھے کہ ہر آدمی کی رسائی تھی ان تک. پہلا خطبہ حضرت عمر کہنے لگے میں اس قابل نہیں تھا لیکن ابو بکر نے مجھے بٹھا دیا ہے. فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں بھٹک جاؤں، بہک جاؤں. اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر عمر بہک گیا تو کیا کرو گے؟ کمزور سے آدھی حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ میں تلوار پکڑی کھڑے ہو گئے. کہنے لگے عمر اگر تو کبھی بہکنا چاہے گا بھی تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے. تجھے بہکنے دیتے ہیں، تو نہیں بہک سکتا. یہ تلوار دیکھی ہے تجھے سیدھا کریں گے. بس حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بات مکمل ہو گئی. جب تک تیرے جیسے لوگ موجود ہیں کوئی عمر بھی کبھی راہ سے نہیں بدلے گا، اپنے رستے پہ چلے گا. عزیزو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے آغاز ہی اپنی ذات سے فرمایا، اپنی ذات سے آغاز فرمایا اور اپنی ذات سے انہوں نے عدل کو رواج دیا، اپنی ذات سے انہوں نے عدل کی ترویج فرمائی. مال غنیمت میں چادریں آئیں، ہر آدمی کو ایک چادر ملی. حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھانے آئے تو وہی دو چادریں، ایک چادر کا کرتا ایک چادر کی تامت. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے عمر یہ تیرے پاس دو کدھر سے آ گئی؟ کدھر سے آئیں دو؟ آج کوئی بات کر کے تو دیکھے، کسی کی جرت ہے کوئی بولے تو صحیح. اور وہ تو عمر فاروق تھے نا، آپ ناظم سے نہیں پوچھ سکتے، پوچھے تو صحیح. یہاں تو لوگ روز شور کرتے ہیں اساسے ظاہر کرو، کون کرتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم فور کدھر سے آئے تیرے پاس؟ یہ تو امیر وقت ہے، دو چادریں کیسے آئیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا بیٹا جواب دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے دو چادریں اس طرح آئی ہیں کہ ایک میرے حصے میں آئی تھی، ایک ابا جی کے حصے میں آئی تھی. میرے والد کے پاس ایک کی چادر تھی، ایک ہی کرتا تھا. میری اماں دھو کے خشک کرنے کے لیے ڈالتی تھی تو میرے ابا جی خشک ہونے کا انتظار کیا کرتے تھے. دامان نے توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور میں اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے ابا جی کو پیش کر دی ہے. یہ عدل کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اپنی. جب اپنے اوپر عدل کرو گے نا اپنی ذات سے تو پھر زمانے میں قائم ہوگا. جب تک اپنی ذات عدل سے مستثنا ہوگی اور جب اپنی ذات پر عدل نہیں کیا جائے گا تو پھر دنیا میں بھی عدل کا قیام ممکن ہے. یاد رکھو عزیزو، حضرت عمر نے اپنی ذات سے آغاز فرمایا، اپنی ذات سے. آج لوگ عدل چاہتے ہی نہیں. میں ایک معذرت سے بات کرنے لگا ہوں، کبھی دو پارٹیوں کی آپ کو صلح کرانی پڑ جائے نا تو گناہ تو ایک کا ہوتا ہی ہے نا. آپ کو جب کوئی بندہ بات سنائے گا تو وہ کہے گا صرف میں ٹھیک ہوں، عدل نہیں، میرے حق میں فیصلہ کر دو. جو بھی آپ سے فیصلہ کرانا آئے گا نا کبھی بھی وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بات سن لی عدل کر دو، وہ کہے گا نہیں میرے حق میں فیصلہ کرو. بلکہ کئی لوگ تو میرے پاس ایک صاحب آ گئے، عزیزداری کا معاملہ تھا تو مجھے بات سنا، بس تسی انہوں نے کہہ دیا جی اینڈ کرنا. میں کہا جی آپ مجھے مشورہ دینے آئے ہیں، حکم دینے آئے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ دوں تو آپ پھر مجھے بتا دیں، پھر میں نے ان کی بات ضرور سننی ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کسی کو نہیں لوٹتا انہوں نے گل سنن دی، بس جی میں تو بھائی آپ مجھے منصف بنانے آئے ہو کہ یہاں میں آپ کا وکیل بن جاؤں. یہ معاملہ آج چل رہا. ہم عدل نہیں چاہتے، اپنے حق میں فیصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ عدل اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے نا، تو ہم اپنی ذات کو کبھی بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے. ہم عدل نہیں چاہتے. دنیا میں آج بدامنی اس لیے ہے. میرے رسول پاک کے پاس ایک بندہ آیا،
اس نے کہا حضور میرا ایک بیٹا مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے, میں نے جو مسلمان بیٹا ہے اسے گھوڑا لے کے دیا ہے, آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں. حضور نے فرمایا ظلم اور زیادتی پہ گواہ بنانے آ گئے ہو؟ اتقوا اللہ فاعدلوا اولادکم, اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد میں عدل کر. حضور نے فرمایا دو بیٹے ہو نا تو ایک کا منہ زیادہ نہ چومو, اگر ایک کے رخسار پہ بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کے رخسار پہ بھی بوسہ دو. عدل ذات سے, عدل گھر سے, عدل اپنے آنگن سے شروع کر, پھر دیکھ اس عدل کی خوشبو دنیا میں پھیل جائے گی. اور حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں, ظلم سے قائم نہیں رہتی. جو معاشرہ عدل کھو دیتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. آج ہمارے ملک میں عدل بکتا ہے, خریدا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے, اس کا مزاج کیا ہے, معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے, اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے. اور کیا حال تھا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا, بعد میں معزول کر دیا. کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے. ایک دن ایک شخص نے, حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا, حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا. تو فرماتے کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا, جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا, اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے, آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے. معزول کر دیا. اگر میں بحیثیت مجرم, بحیثیت ملزم آیا ہوں, اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا ہے تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا. اس اپنی ذات سے, اپنی ذات, میرے دوستو میں نہیں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا آج عدل کے لیے, آپ نہیں پیش کر, کیسے عدل قائم ہوگا؟ ہم سامنے والے کا احتساب کرتے ہیں, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے یہ کیا. تم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, کر کے توہین شہر شام کو الزام نہ دو. تم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. تو اپنی ذات کی طرف دیکھ, تو نے بھائیوں سے عدل کیا ہے, بیٹوں کے درمیان عدل کیا ہے, تو نے اپنے دین کے ساتھ عدل کا رویہ قائم رکھا ہے, مسجد سے عدل کیا ہے. تو جس مسند پر برا جمان تھا تو نے اس مسند کے ساتھ عدل کیا ہے. اگر تو عادل ہے تو پھر سامنے والے کا احتساب کر, اور اگر تو عادل نہیں تو پہلے اپنی اصلاح کر, پہلے اپنے اوپر توجہ دے, پہلے اپنی ذات کی تعمیر کر, پہلے اپنے اوپر غور کر, پھر سامنے والے کے احتساب کی تجھے اجازت دے. حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ سے قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ ہوا حضرت عمر پہ. میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو استثناء ہی حاصل ہے نا, آپ پرچہ ہی نہیں کرا سکتے تو وہ عدالت میں کیسے آئیں گے. یہاں تو 20 دن لگ جاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, پہنچ رہے ہیں, چل رہے ہیں, 25 سیاستدانوں نے ساتھ لیے ہیں, گاڑیاں سج گئی ہیں, میڈیا کے کیمرے لگ گئے ہیں, اور پھر وہ پہنچے بھی ہیں تو وہاں بھی انہوں نے کہا جی ہم بات نہیں مانتے. عدلیہ کا جو مقام اور جو مرتبہ جناب فاروق اعظم نے ہمارے سامنے رکھا, اور عدل کی جو تصویر انہوں نے ہمیں دکھائی. قاضی شرح کی عدالت میں مقدمہ آیا حضرت عمر پہ. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے, ایک بدو ہے, حضرت عمر اس سے گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں پہلے گھوڑا چیک کروں گا, دیکھوں گا کیسا ہے. اس نے کہا جی آپ کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا میں اس کے اوپر سواری کروں گا, دوڑاؤں گا, اگر مجھے پسند آیا تو پھر لوں گا ورنہ نہیں لوں گا. حضرت عمر فاروق گھوڑے پہ چڑھے, گھوڑا دوڑانے لگے. رستے میں گھوڑے کا پیر کسی جگہ پہ پھسل گیا, کسی جگہ سے گھوڑا گر گیا, اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا. بدو کہنے لگا جناب آپ گھوڑا خریدے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے پسند ہی نہیں آیا. اس نے کہا جی پسند نہیں آیا تو زخمی کیوں کیا ہے نا مقدمہ, توجہ ہے آپ کی جی. ہائے ہائے, گھوڑے کا مقدمہ بھی بادشاہ پہ ہو سکتا ہے. یہاں تو جناب آپ گھوڑے سے بھری رقم ہو تو اس کا مقدمہ نہیں کر سکتے.
घोड़ा मुकदमा केस देखे कैसा शानदार। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि भाई मैंने तेरे साथ बात की थी कि मैं दौड़ाऊंगा, मैंने दौड़ाने की इजाजत ली थी और मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, फिसल गया, गिर गया, चोट लग गई। वो कहने लगा जी मैंने तो सही सलामत दिया था ना आपको, बात ठीक है, आप सही सलामत। हजरत उमर का झगड़ा हो गया। अब वो बद्दू दूर से आया है, मदीने में घोड़ा बेचने आया है, वो जानता नहीं। हजरत फारूक आजम से कहने लगा अब क्या बनेगा? तो आपने फरमाया तू काजी शुरा की अदालत में जाके मुझ पे मुकदमा कर, तू वहां जाके। कभी किसी मुजरम ने भी कहा है कि जा फलानी जगह केस लगा जाके, कभी किसी ने कहा है? सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। हजरत सैयदना फारूक क्या जा मेरे ऊपर मुकदमा कर काजी। और एक रवायत ये है कि वो मुसलमान भी नहीं था, वो बद्दू मुसलमान भी नहीं था। काजी शुरा की अदालत में मुकदमा चला गया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को काजी साहब ने पैगाम भेजा, फरमाया कि आपके ऊपर मुकदमा आया है, आप सारे काम छोड़ के फौरन आए, इसलिए कि बंदा दूर का रहने वाला है, इसने वापस भी जाना है। इंसाफ फौरी, इंसाफ। यहां तो दादा केस करता है, पोता रिजल्ट देखता है। कहा जा फौरन आना। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु चले, फौरन पहुंचे। अब केस हजरत उमर फारूक ने दलील पेश की, फरमाया जी मैंने कहा था चेक करूंगा, मैंने चेक किया, फिर ये साबित करें कि मैंने जानबूझ के घोड़े को ठोकर लगाई हो, तेज दौड़ाया हो, तो मैंने तो चेक किया, वो खुद ब खुद गिर गया है। वो बंदा कहने लगा जी इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं चेक करूंगा, अगर पसंद आया तो ले लूंगा। अब जब मैंने इनके हाथ में लगाम दी तो मेरा घोड़ा तंदुरुस्त था, जब इनके हाथ में लगाम दी थी तो तंदुरुस्त था, और अब जब वापस किया है तो बीमार है, इन्होंने जख्म लगा दिया है। तो यहां ये मेरा घोड़ा खरीदे, यहां ये मुझे जिस तरह लिया था उसी तरह वापस कर दे। हजरत सैयदना उमर फारूक ने अपनी दलील पेश की, उस बद्दू ने अपनी दलील पेश की। काजी शुरा ने मुकदमा सुना, सुन के फरमाने लगे फारूक आजम से आपकी गलती है, ऐ उमर आपकी गलती है, आप यहां तो घोड़ा खरीदे, इसे पैसे दे, या जैसा लिया था वैसा वापस करें। यहां आप, अब काजी साहब फैसला सुना रहे, यहां तो आप घोड़ा खरीदे और जो सौदा तय हुआ था उसके मुताबिक खरीदे, या जैसा लिया था वैसा वापस कर दे। हजरत उमर फारूक बड़े राजी हुए, बड़े खुश हुए। फरमाया यार मैं तुझसे राजी हो गया हूं, मैं खरीदने को तैयार हूं, मैं घोड़ा खरीदने को तैयार हूं। घोड़ा खरीद लिया हजरत उमर ने, पैसे दे दिए, बद्दू को पैसे मिले। अब अगले जुमले काजी शुरा के, फरमाया फारूक आजम ये बंदा आपकी वजह से परेशान भी हुआ है, आपकी वजह से परेशान, आप इसे रोटी भी खिलाएंगे, जाने का किराया भी देंगे, आप रोटी भी खिलाएंगे, और इसके क्योंकि इसका घोड़ा आपने ले लिया, सवारी का बंदोबस्त करें। वो बद्दू आप देख रहा है, एक रवायत में नेज की कि मुसलमान है, दूसरी रवायत है मुसलमान भी नहीं है। वो ये नजारा, ये हाल है खिदमतगारों का, ये नजारा देख रहा है, ये सारा नजारा देख रहा है। जब काजी साहब ने फैसला किया तो हज़रत उमर कहने लगे चला भाई रोटी भी खिलाता हूं, और अपने बेटे को कहता हूं जहां तूने जाना है छोड़ के आए। जब निकलने लगे तो बद्दू कहने लगा अब मैंने कहां जाना है, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं अब मुसलमान होना चाहता हूं, अब मैंने किधर जाना है, जाना था जिधर चला गया यही रहूंगा। इसलिए कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम देखे और फिर वो चला जाए। सवाल ही पर ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। अदल अपनी जात से, अदल अपनी जात। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिंदगी में भर दिया दुनिया को अदल के साथ, इंसाफ के साथ भर दी दुनिया।
میرے ساتھیوں، آج ناانصافی عام ہے اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے. بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نگاہ سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ. ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نگاہ کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا. حضرت فاروق حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند پایا آدمی تھے، مصر کے گورنر تھے. حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا. ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا. اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے. تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے. حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے اتنا ظلم. اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ. حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بری عدالت ہے. حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام کا؟ بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں. فرمایا اب یہ بھری عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں. اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں. اور کائنات میں اگر کوئی عزت کی بات ہے تو وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنا باعث عزت. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے. یہ مزاج حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے. آپ نے گورنروں پہ پابندی لگائی تھی، باریک لباس نہیں پہننا، ریشم کا لباس نہیں پہننا، اور دروازے پہ دربان کھڑے نہیں کرنے، کوئی پہرے دار نہ ہو. جب کسی کا جی چاہے ڈائریکٹ تم سے ملاقات کرے. یمن کے والی ایاز پتہ چلا کہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پہ دربان بھی رکھے ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ. واپس لوٹے، کہا حضرت جی بات ٹھیک ہے. فرمایا بلاؤ گورنر صاحب کو. گورنر صاحب آ گئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا تیرے دروازے پہ دربان رہتے. کہا حضرت جی خطرہ بڑا ہے. سنا ہے تو باریک لباس پہنتا ہے. کہا حضرت صاحب بہت بڑے لوگ سفیر آتے ہیں کئی ملکوں کے، اس لیے پہنتا ہوں. فرمایا تجھے سفیروں کی فکر ہے یا نبی پاک کی حدیث کی؟ یہ تو کیا بات کر رہا ہے، حکمتیں بیان کر رہا ہے، وقتی دلائل دے رہا ہے، عموم بلوا کا بہانہ لگا رہا ہے. فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تو باریک لباس بھی پہنتا ہے اور تیرے ساتھ دربان بھی ہیں، پہرے دار بھی ہیں، لوگوں کو دقت ہوتی ہے. گردن جھک گئی. فرمایا گورنر صاحب کو لے جاؤ، ان کے کپڑے بدلواؤ، انہیں بوری اور ٹاٹ کا لباس پہناؤ. یہ گورنری کے قابل نہیں، انہیں اونٹ چارنے کی ڈیوٹی دو، یہ اونٹ چرایا کریں. یہ گورنری کے قابل نہیں. جو رسول پاک کی امت کا خیال کرنا نہ جانے اور جسے اللہ عزت دے تو وہ عیاشی میں گزار دے، وہ یاد رکھے کہ یہاں تو اس کے لیے شاید دنیا میں کوئی سہولت ہو اور یہاں تو شاید اسے عدل نہ مل سکے، لیکن جب اللہ عدل کرے گا تو رسوا کر دے گا. اگر اللہ عدل کرے گا تو پھر عذاب دے گا. آج اس کو ذرا سا اقتدار ملتا ہے، ذرا سی شہرت ملتی ہے، ذرا سی عزت، ذرا سا پیسہ، اس سے سنبھالا نہیں جاتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے جاؤ اسے، یہ اونٹ چلانے کے قابل ہے، گورنری کے نہیں. اس فرمان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی سارے گورنر غلطی ہوتی بھی تھی تو ٹھیک کر لیتے تھے، کوئی غلطی ہوتی بھی تھی تو اپنی اصلاح کر لیتے. انہیں پتا تھا جناب فاروق اعظم کبھی بھی ٹلیں گے، وہ کبھی بھی پتہ چل جائے صحیح. یہاں تک کہ
ملک شام میں جنگ لڑ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، اور بہت بڑا نام ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد بن ابی وقاص، اور فوج کے سپہ سالار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف شکایت آ گئی، آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا جاؤ تحقیقات کر کے آؤ، پوری تحقیق کرنا، اور سعد بن ابی وقاص سے کڑے سوالات پوچھنا۔ وہ گئے، سارا کچھ پوچھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خود مدینے کا، حضرت جی آپ کو ان پہ شک گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا سعد، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، تیرے فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن تیرے خلاف شکایتیں آئی تھی، مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر، مجھے وہاں جا کے جواب دینا ہے، اس لیے میرے لیے حقیقت حال دریافت کرنا ضروری۔ تو بے قصور نکلا، تیرے خلاف جن لوگوں نے مقدمہ کیا، بہتان بازی کی، میں انہیں سزا دوں گا، لیکن حقیقت حال دریافت کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ میں اس سے باز آ سکتا؟ میں نہیں باز آؤں۔ عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، اور ترازو کو پوری سمت پہ رکھنا، یہ میری ذمہ داری ہے، اور مجھے لوگوں کو جواب دینے کی اتنی فکر نہیں جتنی اللہ رسول کو جواب دینے کی فکر۔ اور ساتھیو، اصل معاملہ بھی یہ ہے، آج اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت عدل ہوتا ہے نا تو لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہوتا ہے، اللہ رسول سے نہیں۔ مسلمان، تیری روح اس دن عادل بنے گی اور تیرا دل اس دن عدل کرے گا جس دن تو اللہ رسول سے ڈرے گا، جس دن تو خدا کا خوف اور نبی پاک کی شرم رکھتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے گا۔ لوگوں کا کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کے حق میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خلاف ہوتے ہیں۔ طرز زندگی وہ بنا اس میں اللہ رسول کی رضا شامل ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دینا ہے، لہذا میں باز نہیں آ سکتا، حقیقت حال ضرور دریافت کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو بھر دیا، اور پتہ پھر اس عدل کا مقام کیا تھا؟ مدائن کی طرف جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں۔ یہ اخلاص کیسا ضروری ہے، اللہ رسول کی طرف توجہ۔ ایک بندے نے کہہ دیا جناب جتنی فتوحات ہو رہی ہے نا اسلام کو، یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے نہیں، اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے، نبی پاک کے دین کی صداقت کی وجہ سے۔ کہا نہیں، خالد بہادر ہی بڑا ہے، زیرک ہی بڑا ہے، اسے فن حرب و ضرب کا جو ہے وہ تجربہ بڑا ہے، اس لیے فتوحات۔ آپ نے فوری طور پہ ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خالد بن ولید سے جا کے کہو تو معزول ہے، اور سعد بن ابی وقاص کو میں امیر مقرر کرتا ہوں، جاؤ۔ ایک آدمی رہا ہونا صدر، تو اسے آپ کہیں ناظمی کا الیکشن لڑ، تو وہ کہتا میں نے تو نہیں لڑنا، کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ معزول ہیں، سعد بن ابی وقاص کو امیر لشکر مقرر کر دیا گیا ہے، آپ کو جب یہ خط ملے چاہیں تو ایک معمولی سپاہی بن کے آپ جہاد میں شریک رہے، معمولی سپاہی بن کے، سپہ سالار ہے پہلے وہ، لیکن اب ایک قبیلے کا جھنڈا بھی نہیں دی، معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ آپ واپس مدینے آ جائیں، آپ کو کوئی اور ڈیوٹی دے دی جائے گی۔ یہ خط پہنچا حضرت خالد بن ولید کے پاس، حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا۔ وہ آدمی جو شکایت کرنے والا خط لے کے گیا تھا وہ کہتا حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید جیسے جرنیل نے رکا پڑا، چوم کے آنکھوں سے لگایا، اپنے سر سے دستار اتاری، جھنڈا پکڑا، نیزہ پکڑا، جناب سعد بن ابی وقاص سے کہا جھنڈا اور نیزہ آپ کے سپرد ہے، لوگ سمجھے واپس جائے گا۔ فرمایا میں ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ رسول کے لیے لڑ رہا تھا، میں معمولی سپاہی بن کے محمد کے دین کی پہرے داری کرتا رہوں، معمولی سپاہی بن کے لڑوں۔ معمولی اب لشکر روانہ ہے، دریا آگے آگے آگے، پولی کوئی نہیں، کشتی کوئی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر ہیں، جناب خالد بن ولید معمولی سپاہی ہے، دریا عبور کرنا ہے، کیسے کرے؟ واہ میرے محبوب کے غلاموں، کیا تمہارا انداز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے خالد بن ولید کو بلاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا خالد بن ولید کو بلاؤ۔ کہا یار مشورہ دے، اب کیا کرنا ہے؟
انہوں نے کان میں دعا سکھائی، کان میں کہا حضرت جی یہ دعا مانگے، یہ دعا مانگے۔ دعا کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمن صفوری نے لکھا ہے دعا مانگی کا یا اللہ تجھے نبی پاک کے غلام جناب عمر کے عدل کا واسطہ، اے اللہ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے، اس دریا کو کہہ ہمیں رستہ دے دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا مانگی، خالد بن ولید نے آمین کہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ دریا نے رستہ نہ چھوڑا تو میں نے کہا ڈالو گھوڑے، لوگ کہنے لگے حضرت جی رستہ تو چھوڑا نہیں، فرمایا تم ڈالو گھوڑے، گھوڑے دریا میں اترے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پہل کی، خالد بن ولید کا دوسرا نمبر، پورا لشکر دریا میں اترا۔ وہ کہتے ہیں ہم دریا کے پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے فرش پہ چلا جاتا ہے، دریا کے پانی میں یوں سارا لشکر عبور کر گیا، سارا لشکر دریا عبور کر گیا اور کسی گھوڑے کا ایک کھور تک نہیں بھیگا۔ فرماتے ہیں باہر نکلے تو صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کسی کی کوئی شے تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ پیچھے دریا میں یہ حال ہے خدمت گاروں کا، یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کسی کی کچھ چیز تو نہیں رہ گئی۔ ایک شخص کہنے لگا کچا پیالہ مٹی کا گر گیا دریا میں، کچا پیالہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے رخ پھیرا دریا کی طرف، کہنے لگے تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو ناانصافی کر گیا، چل پیالہ واپس کر۔ تجھے عمر کے عدل کا واسطہ دیا تھا اور تو پیالہ کھا گیا، واپس کر۔ یہ لفظ حضرت سعد بن ابی وقاص کے منہ سے نکلے، ایک لہر آئی، پیالہ واپس کر گئی۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم۔ حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم گلی سے گزر رہے ہیں، بی بی رو رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی تیل لینے آئی تھی، ٹھوکر لگی ہے، بوتل گری ہے، زمین تیل پی گئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھایا، کہنے لگے او زمین تیری اتنی ضرورت کہ تو مظلوم کا تیل پی جائے؟ ایک مظلوم کا تیل پی گئی تو اتنی تیری طاقت؟ تیل واپس کر ورنہ تیری خبر لوں گا، تیل واپس کر۔ وہ بی بی کہتے جس طرح چشمہ ابلتا ہے زمین نے میرا تیل واپس کر دیا، جس طرح چشمہ ابلتا ہے یہ حال ہے میری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا۔ جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈھیلا سرہانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن مین، پیچھے 10 گن مین، ارد گرد ہٹو بچوں کی داستانیں اور آوازیں۔ فرماتے ہیں کہ نرم اور ٹھنڈے اور گرم سردیوں میں بستر
اور اس کے اوپر بھی انہیں نیندیں نہ آتی اور کتنی کتنی وہ گولیاں کھاتے اور انہیں پھر بھی سکون میسر نہ آتا. جب عمر کا یہ حال دیکھا کہ پاؤں کی طرف دھوپ ہے، سر کی طرف چھاؤں ہے، عمر سویا ہے، پسینے میں شرابور ہے، تو میں پیر کی طرف کھڑا ہو کے کہنے لگا عمر تو عدل کر کے سویا ہے تو مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند سویا ہوا ہے. عدل کر کے سویا ہے نا، تیرا ضمیر ٹھنڈا ہے، تیرا باطن مطمئن، تو عدل کر کے سویا، مٹی کے ڈھیلوں پہ بھی چین کی نیند ہے. اور وہ جو ناانصافی کر کے سوئے ہیں انہیں نرم گداز مخملوں پہ بھی آرام کی نیند نہیں آتی. تو عدل کر کے. حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جاؤں. اب یہ کام بن گیا ہے، میرا بھی ارادہ بدل گیا. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی تو پیغام دے، اس کام آیا تھا وہ کار، کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر دیا، اب تو واپس جا اور اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر کے اپنے بادشاہ کے ساتھ معاملہ طے کر کے اسے بتا کے واپس آ. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے وہ کہے کہ وہ گیا تھا اور اتنا مال لے کے چلا گیا ہے. واپس جا دوبارہ. امام غزالی نے کیمیا شہادت میں لکھا وہ گیا پھر واپس آیا. حضرت فاروق اعظم کا عدل و انصاف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل سے بھر دی دنیا. سسکتی ہوئی انسانیت، بلکتا ہوا انسان، تڑپتے ہوئے لاشیں عراق کی سرزمین پہ، افغانستان کے پتھروں پہ اور کشمیر کے ریگزاروں پہ تڑپتے ہوئے لاشیں. ہمارا حکمران کبھی اقوام متحدہ کی گلی میں، کبھی سلامتی کونسل کے پاس رسمی چکر لگا کے کہتا ہے نہیں نہیں بات ہو گئی ہے، نہیں نہیں قرارداد کا مسودہ بن گیا ہے، نہیں نہیں قرارداد جمع ہونے والی ہے. نہ سلامتی کونسل والوں کے پاس جاؤ، نہ اقوام متحدہ والوں کے پاس جاؤ جن کی اپنی جھولی میں کچھ نہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے. آؤ در مصطفیٰ پہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں جھک جاؤ. حضرت عمر فاروق کی سیرت سے خیرات لو، پوری دنیا اللہ امن سے بھر دے گا، سکون سے بھر دے گا، تازگی سے بھر دے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ عدل و انصاف اپنی ذات تک، مسلمانوں تک نہیں. ایک بوڑھا یہودی بوڑھا جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو، بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو اس کے گھر گئے، گھوڑے پہ بٹھایا، ساتھ لائے. حضرت علی سے فرمانے لگے جب لہذا اب اس کا معقول وظیفہ مقرر کرو، اسے ہر مہینے وظیفہ جانا چاہیے. اور اس بوڑھے سے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے کسی سے کہنے کی حاجت نہیں، تجھے وظیفے کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے ہو تو آ جانا، تیری ہر خواہش پوری کی جائے گی. غیر مسلموں تک عدل کا دائرہ کار بڑھا دیا. اور حال یہ تھا قید پڑ گیا مدینے میں. حضرت عمر گھر آئے تو آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا. گھر آئے قید پر تربوز کھا رہا. حضرت فاروق اعظم نے تربوز پکڑا، بیٹے کے منہ پہ چانٹا مار. کیوں کھا رہا ہے تو؟ پتہ نہیں کہ میں مدینے میں قید ہے، نبی پاک کی امت پریشان، تو تربوز کھا رہا ہے، تجھے کس نے اجازت دی؟ اور یہاں حال یہ ہے لوگوں کے بچے بھوکے مرے اور تیرے بچے جو ہیں وہ امریکہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھے. آج اگر تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو یاد رکھ صبح قیامت فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا. اور کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، پھر کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ پھر وہاں بھی بہانے کرنا اور وہاں بھی بتلانا یہ ماجرا تھا، یہ ماجرا. حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کے منہ پہ چانٹا مارا. فرمایا مدینے کے غریب بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو تربوز کھا رہا ہے. کہنے لگا حضرت جی پیسوں سے نہیں خریدا، یمن کا یار ہے اس نے تحفہ دیا ہے. فرمایا تربوز لے کے حضرت عمر نے فرمایا جا مدینے کے کسی غریب گھر میں دے کے آ اور اپنے اس یمنی یار سے کہنا اگر مدینے میں قید پڑا ہو تو کبھی تجھے تحفہ نہ دے، اور اگر ارادہ ہو تو مدینے کے سارے بھوکوں کو تحفہ دے کے جائے، سب کو دے کے جائے. اکیلے تجھے دینے کی اجازت ہی نہیں ہے. باقی گاؤں کے بچے بھوکے مرے، تو تربوز کھائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ نے ہمیں عدل اور احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. یہ پیغام جناب فاروق اعظم کا، میں تجھے کس نے اجازت دی ہے؟
اور یہ تو تھا نا بیٹے کے ساتھ، ذات کے ساتھ، کافر کے غلام کے ساتھ کیا ماجرا۔ شام جب فتح ہو گیا نا تو شام کے گورنر نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے علاقوں بھی حضرت عمر کے سپرد کر دیں گے اگر وہ خود آ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، ایک گھوڑا یا اونٹ، ایک آپ کا غلام، ایک حضرت عمر۔ طے یہ پایا کہ کبھی تو بیٹھے گا اوپر میں لگام پکڑوں گا، اور کبھی میں اوپر بیٹھوں گا تو لگام پکڑے گا۔ جب سارے شام کے لوگ سرحد پہ آئے نا استقبال کے لیے، تو تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اس پانی میں سے گزرنا تھا، باری تھی غلام کی بیٹھنے کی، جناب فاروق اعظم کے پیدل چلنے کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، تامت تھوڑی سی اوپر کر لی، جوتے اتار کے بغل میں دے لیے اور لگام پکڑی ہوئی، اور غلام گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں، فاروق اعظم شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا مظاہرہ۔ وہ جو مسلمان امیر تھے دوڑ کے آئے، کہا حضرت جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا، پیدل چل رہا ہوں۔ کہا حضرت جی کیوں؟ فرمایا میرے اور اس کے درمیان طے ہوا تھا کہ جانور کو تکلیف نہیں دینی، کبھی میں پیدل چلوں گا وہ بیٹھے گا، کبھی میں بیٹھوں گا وہ پیدل چلے گا، اب اس کی باری ہے۔ غلام کہنے لگا حضرت جی کوئی بات نہیں، وہ جو وعدہ تھا وہ ٹھیک تھا، سارے رستے آپ نے نبھایا ہے، اب آپ بیٹھ جائیے میں اتر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ جب باری تیری ہے تو تو بیٹھ۔ شام کے گورنر کہنے لگے حضرت جی سارے علاقوں کے سفیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، وہ دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں جلال آیا، فرمایا مجھے یہ عزت کسی سفیر نے نہیں دی، مجھے یہ شان کسی وزیر نے نہیں دی، مجھے یہ مقام کسی بادشاہ کی خیرات میں نہیں ملا، مجھے یہ سارا کچھ محمد عربی کے قدموں کی برکت سے ملا ہے، اور اگر مجھے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو ساری کائنات کی تہذیبیں میرے پیروں کی ٹھوکر پہ مر جاؤں گا لیکن محمد کی سنت ادا کرتا رہوں گا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے کسی سفیر نے خیرات میں نہیں دی یہ سلطنت، مجھے رسول پاک کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اور جس نبی کے قدموں نے مجھے عزت دی ہے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو کوئی میری عزت کرتا ہے تو نہ کرے، مجھے ضرورت نہیں، مجھے اس بات کی ضرورت ہے رب راضی ہونا چاہیے، یار راضی ہونا چاہیے، وہ راضی ہے تو بات ٹھیک ہے، اگر وہ ناراض ہے تو مجھے کسی کی حاجت نہیں۔ سیدنا فاروق کیا لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب، حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر، ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے، یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا، کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی، شراب پلا دی، فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار سین مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد تو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے، تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی ہے، ذرا ٹھہر جائیں، کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجئے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائیں، سزا نہ دیں،
تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں مدر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں. برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان, پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف, 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, آقا تیرا قانون دیکھ. جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر, ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگ کہنا حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو. اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے. میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا اب حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا, جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز حلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا. حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا, اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ نے, اور عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. ساتھیوں اپنے بیٹے کی باری آئی. لخت جگر عمر نے اگر وفا کے رستے میں آیا نا بیٹا, اگر وفا کے رستے میں کھڑا ہوا نا بیٹا, عمر کو نظر آیا ایک طرف قانون مصطفیٰ ہے, ایک طرف عمر کا لخت. جوان بیٹا, جوان بیٹے تو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں, جوان بیٹوں کو دیکھ دیکھ کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. لیکن فاروق اعظم نے کہا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ جب عمر کے لخت جگر کی باری آئی تھی تو عمر نے راہ وفا میں بیٹا بھی حائل نہیں ہونے دیا. عمر وفادار نکلا, عمر عدل والا نکلا, عمر نے عدل کے رستے میں بیٹا بھی قربان کیا. اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بیٹے کو نبی پاک کا سایہ بھی نصیب ہوا. ساتھیوں عمر انتقال کر گئے. 26 ذی الحج کو زخم لگا. 1 محرم کا دن, آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا, لوگوں کو بتانا, دن بار عمر کی باتیں کرنا, خراج تحسین پیش کرنا. حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس. گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے. ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے, ایک میں رسول پاک کا مزار قدسی بن چکا, ایک جگہ خالی ہے. جا کے عائشہ سے پوچھنا, مجھے پتا ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے. 18 سال سجدہ کی عمر تھی. عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے. جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی, عمر کہتا ہے میرا دل کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے. جا کے عرض کرنا, اور بیٹا باہر کھڑے رہنا, زیادہ ضد نہ کرنا, مومنوں کی ماں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے میں باہر کھڑا تھا, دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ عمر کا بیٹا ہوں. اماں جی, عمر فرماتے اجازت دو تو دل کرتا ہے نبی پاک کے ساتھ لیٹ جاؤں. وفا میں گزار دی عمر ساری, ساری زندگی لے سجنا آسا توڑ نبھائی. دل کرتا ہے حضور کے ساتھ لیٹنے کو. حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں
میں دروازے سے باہر کھڑا تھا لیکن عائشہ کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی. حضرت عائشہ صدیقہ ہچکیاں لے کے روئی. سیدہ عائشہ نے فرمایا عمر سے جا کے کہنا عمر کوئی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن عمر تو نے وفا کی تاریخ بنائی ہے، عمر تو نے کمال کر دی ہے، عمر تو نے حد کر دی ہے. عمر کو جا کے کہنا کہ میں جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں گی، جہاں میرا وقت آئے گا دفن ہو جاؤں گی، لیکن عمر تیری خدمات کہتی ہے کہ تجھے نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب دفن ہونے کے پانی پر سہیلیاں رنگا رنگ کڑے ترے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. فرماتے ہیں آیا عمر کو آ کے بتایا پیشانی خون سے بھری ہوئی. عمر نے سجدے میں رکھ دی، رو کے کہا آج میری توڑ نب گئی ہے. حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر میں تجھے اپنے پڑوس میں دفن کر رہا ہوں، تو نے اگر راہ وفا میں بیٹے تک قربان کر دیے ہیں نا تو قیامت تک جو مجھے سلام کرنے آئے گا تجھے بھی سلام کر کے جائے گا، تجھے بھی سلام کر کے جائے گا. ساتھیو عدل و انصاف قائم ہوتا ہے لیکن ذات سے شروع ہو کے اولاد تک قربان کرنی پڑتی ہے. یہ پیغام ہے جناب عمر فاروق کا. میرے محبوب پاک کے صحابہ میں سے ایک نام حضرت سعید بن عامر کا بھی ہے. گورنر بنایا تھا یا عامل بنایا تھا حضرت عمر نے انہیں ایک صوبے پورے کا. گورنر صاحب کے مقرر کرنے کے بعد 2-4-5 مہینے کے بعد جب حضرت سعید بن عامر کی گورنری کو تھوڑا وقت گزر گیا تو حضرت عمر کا طریقہ تھا، گورنروں کا پتہ کرتے تھے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس علاقے کا گورنر ہوتا اس کی جامع مسجد میں سب لوگوں کو جمع کرتے اور پھر گورنر کو بھی بلاتے تو کہتے کوئی شکایت ہے گورنر کی تو بتاؤ. مسجد میں جمع کیا، لوگ اکٹھے ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گورنر کی کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. تو صوبے کے لوگ کہنے لگے 4 شکایتیں ہیں گورنر صاحب کی. فرمایا بتائیں جناب آپ کی شکایت آئی ہے. پہلی شکایت یہ ہے کہ آپ پہلے فجر کے وقت ملتے تھے اب اشراق چاشت میں ملتے. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اگر آپ نہ ہوتے کوئی اور پوچھتا تو میں کبھی نہ بتاتا. حضور میری مجبوری یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی ہے اور معذور ہو گئی ہے ٹانگوں سے. میں غریب آدمی ہوں، نوکر نہیں رکھ سکتا. اس بھلی مانوس عورت نے 30 سال میری نوکری کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ میں سویرے اٹھ کے اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، برتن دھوتا ہوں، آٹا گوندتا ہوں، روٹی پکاتا ہوں اور اپنی باوفا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالتا ہوں. حضور وہ پخانہ پیشاب کرتی ہے تو وہ بھی میں صاف کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری جو ہوئی تو ذرا دیر ہو جاتی ہے. بس پہلے سوال کا جواب آیا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پھر کہا آپ کی دوسری شکایت یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں. تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور کاش یہ لوگ مجھے رسوا نہ کرتے، کاش سریعام نہ پوچھتے تو میرے اور میرے رب کا راز تھا یہی بہتر تھا. فرمایا کہہ چکا ہوں نا غریب ہوں، جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہفتے میں 1 دن کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال کے بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں اور ذرا شام ہو جاتی ہے باہر آنے میں تو کیا کروں نہیں آ پاتا. کہا تیری تیسری شکایت یہ ہے کہ تو رات کو نہیں ملتا صرف دن کو ملتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اپنی سفید داڑھی جناب سعید بن عامر نے زور سے پکڑ لی. کہنے لگے عمر یار ادھر دیکھنا ہے کوئی بال کالا؟ سفید نہیں ہو گئے سارے؟ اس کا مطلب ہے پھل پک گیا، پتہ نہیں مالک کب بلا لے. گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، سارا دن مصلے پہ بیٹھ کے مالک کو مناتا رہتا ہوں. اس کو کہتا ہوں یہاں پردے رکھے ہیں تو وہاں بھی میرے پردے رکھنا. میں ساری رات دن میں نے رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے، رات رب کے لیے رکھی ہے. عمر کیا کروں، وہاں بھی تو جانا ہے نا، نہیں مل پاتا. حضرت عمر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. فرمایا چل چوتھی بات بتا. کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتا ہے روتے روتے؟ تو پھر رونے لگے. کہنے لگے حضور میں نے 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا اور سوچتا ہوں اگر ایک گناہ کا پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا
من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، اور جب 40 سال کی خطائیں یاد آتی ہیں تو رو پڑتا ہوں اور سوچتا ہوں اگر مالک نے کھڑا کر کے پوچھا تو جواب کیا دوں گا؟ عمر میرے لیے دعا کر، رب میری 40 سال کی خطائیں بخش دے۔ حضرت عمر رونے لگے، جناب سعید بن عمر کہنے لگے بڑی باتیں ہو گئی، میرے بڑے پردے کھل گئے، چل اب میری سزا کا اعلان کر میں جاؤں۔ عمر اب بتا، میں نے جواب دے دیا، اب شکایات پر سزا کا اعلان کرنا میں جاؤں؟ تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ مجھے اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔